بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوا کے دوش پر آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز ہے غلام مصطفیٰ مبشر کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ دستک کی عوامی نمائندوں کی سیریز میں ہم گزشتہ پروگرام میں بھی جناب عارف عباسی صاحب کے ساتھ تھے، اور گزشتہ پروگرام میں کچھ چیزیں جو تشنہ رہ گئی تھیں، آج اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کے دلوں پر دیں گی دستک وہ ان سے پوچھتے ہیں، اور وہ جہاں پہ ہمیں تشنہ لگی رہی تھی سیدھا سیدھا ہم اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جناب عارف عباسی صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے دوبارہ ہمیں وقت دیا، اور جو بات ہم کہہ نہ سکے تھے وہ بات پھر ہوگی۔ اور سب سے پہلے بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اور ہم جو بات کر رہے تھے آر ڈی اے کے حوالے سے، سیدھا سیدھا ہم اسی کے اوپر آتے ہیں کہ آر ڈی اے کے حوالے سے جو منصوبے آپ کے تشنہ رہ گئے اور جو آپ کے ذہن میں منصوبے تھے، ان کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ مجھے یہ سعادت بخشی، یہ موقع دیا کہ میں عوام کے جو مسائل ہیں آپ کے توسط سے سامنے لے کے آؤں۔ دیکھیں، آر ڈی اے کا جو موٹی موٹی چیزیں میں نے بتا دی تھی، سب سے اہم اور سنگین نوعی کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے پنڈی کے واسا کے ساتھ ہمارا جو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اگلے 10 سال بعد شاید یہ بہت بری صورت اختیار کر جائے گا، وہ پنڈی کا پانی کا مسئلہ ہے۔ پنڈی میں پانی کے جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس راول ڈیم سے ہیں، خانپور ڈیم سے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو زیر زمین پانی ہے وہ ہم نکالتے ہیں۔ راول ڈیم اور خانپور سے جو ہمیں پانی ملتا ہے وہ ٹوٹل ہمارے استعمال ضروریات کا 28% ہے۔ ٹھیک۔ 72% پانی ہم زمین سے ڈرین کر رہے ہیں، جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ امانت ہوتی ہے آنے والی نسلوں کی، جو انڈر گراؤنڈ پانی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس طرح زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس وقت پنڈی میں جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ 600 فٹ سے زیادہ نیچے چلی گئی۔ بالکل ایسا۔ اس کے اوپر ہم نے 4 قسم کے منصوبے، 2 شارٹ ٹرم اور 2 لانگ ٹرم بنائے تھے۔ شارٹ ٹرم منصوبوں میں ہمارا یہ تھا کہ ہم ہر یونین کونسل میں بجائے ٹیوب ویل لگانے کے اوور ہیڈ ٹینکس بنائیں۔ اس کے 2 فائدے تھے ہمیں۔ ایک یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ کہیں ٹیوب ویل خراب ہو جاتا ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے، یا کسی وجہ سے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو کم از کم لوگوں کو پانی ملتا رہے، جو 3 4 دن نہیں ملتا۔ یہ اوور ہیڈ جو ٹینکس تھے ان کی ریزرور جن کو ہم کہتے ہیں، سب سے بڑی ہماری خیال یہ تھا کہ اس مسئلے کو اوور کم لانے کے لیے۔ دوسرا شارٹ ٹرم سلوشن یہ تھا کہ ہم ایک بہت پرانی لائن ہے جو 65 سے پہلے کی ڈلی ہوئی ہے، راول ڈیم سے پنڈی کالی ٹینکی اور سفید ٹینکی تک، وہ ڈیو ٹو سم ریزن لیکیج تھی، نئی لائن بن گئی تو وہ نگلیکٹ ہوگی اور وہ لائن اب یوز نہیں ہو رہی۔ اس میں پنڈی کی ضرورت کا تقریباً 25% پانی ہم لے سکتے ہیں۔ تو میرا یہ پلان تھا کہ اس میں ہم نے ایک اسٹڈی کرائی تھی، اگر اس میں کیسنگ ڈال دی جائے، میٹل کی کیسنگ اس میں ڈال دی جائے، تو وہ لائن ہماری دوبارہ سروسیبل ہو سکتی ہے اور ہمیں پانی مل سکتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم تھا۔ اور لانگ ٹرم میں جو ہم نے منصوبے بنائے تھے، اس میں سب سے جو بڑا منصوبہ تھا جس پہ کافی کام ہو چکا تھا وہ تھا غازی بروتھا سے سرفیس واٹر۔ آپ کے مسئلے کا حل سرفیس واٹر کے بغیر نہیں ممکن نہیں۔ سرفیس واٹر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ایک یہ غازی بروتھا سے لائن اسلام آباد کا سی ڈی اے کا اور آر ڈی اے کمبائن منصوبہ تھا۔ اس کے لیے فیزیبلٹی کے لیے ہم نے فنڈز بھی اپروو کرا لیے تھے، 1.5 ملین، وہ میرا خیال چلے گئے ہوں گے سی ڈی او کو، اس ٹائم میرے ہونے تک وہ اپروو ہو گئے تھے۔ سیکنڈ ایک ہمارا منصوبہ ہے کوالہ کوٹلی ستیا مری بلک واٹر سپلائی۔ اس میں سے گورنر صاحب سے بھی ہمارے وزیر ہیں جو ہوڈ کے میاں محمود الرشید صاحب، ان سے مل کے میں نے ان کو ایگری کیا تھا کہ 25% پانی ہمیں وہاں سے، جو یہ تھوڑا سا سمجھا دیں گے بلک واٹر؟ وہ یہ ہے دریائے جہلم سے یہ پانی آنا ہے، پائپ لائنیں وغیرہ ساری پہنچ ہوئی ہیں، ٹرانسفارمر پہنچے ہیں، یہ کوالہ کے مقام سے پانی اوپر آنا ہے مری سے کوٹلی ستیا۔ وہ پانی کی اتنی زیادہ
کوانٹیٹی ہے کہ اس میں 25% پانی میں نے کہا کہ ہمیں پنڈی کے لیے دے دو، گریوٹی سے وہ پانی نیچے آنا تھا. تو ایک وہ منصوبہ تھا، اور ایک سب سے اہم چیز ہے انڈر واٹر ریچارجنگ. دنیا میں یہ ہے کہ ہم ہماری بارشیں ہوتی ہیں، ہمارا 100% پانی ندی نالوں کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک ہم نے فیزیبلٹی تیار کی تھی کہ ہم انڈر گراؤنڈ ریزروائر کچی بنائیں، جیسے دنیا میں ہے کہ جو بارش کا پانی ہے ان شہر کا بجائے ندی نالوں میں جانے کے ان ریزروائر میں جائے، اور وہ پھر نیچے نیچرل طریقے سے نیچے آپ کا جو زیر زمین ذخیرہ ہے وہ ریچارج اور وہ اوپر ہے. یہ ایک لانگ پروسیس ہے، اس میں آپ کو ہو سکتے 4-5 سال لگ جاتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک اچھا ریزروائر ذخیرہ پانی کا انڈر گراؤنڈ چھوڑ کے جاتے. اس کے بعد ایک ہم نے اور ایکسپیریمنٹ کیا تھا لیاقت باغ میں بھی، واسا کی بلڈنگ میں، کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو ذخیرہ کر کے اپنے جو ہمارا رف یوز ہوتا ہے، فرش دھونا ہے، گاڑی دھونی ہے، باقی پودوں کو دینا، اس کے لیے ہر گھر میں جب تک 5 مرلے سے بڑا گھر اگر ہو، اس میں ہم نے یہ کمپلسری کیا تھا کہ آپ نے رین واٹر ٹینک بنانا ہے تو آپ کا نقشہ اپروو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اس میں آپ سے 10 سے 15% پانی آپ کے گھروں میں جو فرش دھونے کے لیے، جو گاڑی دھونے کے لیے، جو پودوں کو دینے کے لیے، باقی سب استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے 15% آپ کے صاف پانی کی بچت ہو جائے. بالکل ایسا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں اس چیز پہ بالکل کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارا سب سے سنگین مسئلہ پانی کا ہے. اور پانی جب تک سرفس واٹر نہیں آئے گا پنڈی میں، ہمارے لوگ اسی طرح پانی کے لیے گرمیوں میں، سردیوں میں بھی خیر لوگ وہ ترستے ہیں، گرمیوں میں ترستے رہیں گے. اور اگلے 10 سال بعد شاید ہمیں یہ پانی کا ٹینکر کراچی سے مہنگا ملے اور کراچی سے برے حالات ہو، اگر ہم یہ سرفس واٹر کو، یہ 2 بڑے منصوبے ہیں جو غازی بروتھا والا اور یہ جو مریک والا کوٹلی ستیہ بلک واٹر ہے، اس میں سے ہم پانی نہیں لیتے، تو نہ صرف پنڈی شہر بلکہ ساتھ کینٹ بھی اس میں ہمارے ساتھ برابر کا وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا. ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ رین واٹر کو زمین میں منتقل کر کے اور اس کے بعد زیر زمین پانی کی سطح کو ابھار کے اس کے ذریعے پانی کو آپ استعمال میں لائیں، تو یہ اس حد تک قابل عمل منصوبہ ہے کہ اٹلی کا ایک شہر ہے وینس. اس وینس شہر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہر مصنوعی طور پہ سمندر پہ بسایا گیا تھا آج سے 1100 سال قبل. اس شہر میں تمام تر جو پانی ہے زیر زمین پانی، وہ بارش کے پانی کو زمین دوز جو ایک سلسلہ ہے اس میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سینکڑوں سالوں سے یعنی کہ کئی صدیوں سے اسی طریقے سے وہ پانی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے، اور یہ محفوظ ترین پانی ہے. تو یہ ایک اہم طریقہ ہے. تمام وابستگیوں سے ہٹ کر ہم اس منصوبے کی طرف ہم ذاتی طور پہ بھی کاوش کر کے ہم جا سکتے ہیں. اچھا، ایک تو چیز یہ ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ راولپنڈی شہر کا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ اس کا ٹیرین جو ہے وہ یونیفارم نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہموار سطح نہیں ہے. اب پانی کی سپلائی کے اندر ایک اور مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانی آتا ہے تو کچھ مکانات اونچائی پہ ہوتے ہیں اور کچھ نچلے علاقوں میں ہوتے ہیں. جو نشیبی علاقوں میں ہوتے ہیں وہاں پہ تو پانی آسانی سے پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی میکینزم موجود ہے؟ نہیں، اس کے لیے دیکھیں جو اوور ہیڈ واٹر ریزروائر کا میرا پلان تھا وہ ہم تقریباً ہر وارڈ میں اس ٹائم 10-10 کروڑ روپے ہر ایم پی ایس کو ملا تھا، اور میں نے سارے ایم پی ایس کو بلا کے شہر کے جو 4-5 ایم پی اے تھے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ لینے ڈلوانے کے یا وہ ٹیوب ویل کرانے کے آپ یہ ریزروائر بنا دیں. تو اس میں اگر ہر وارڈ، اور وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، اس میں آپ کو بڑا خرچہ بھی نہیں ہے، لینے تو چینج ہوتی رہتی ہیں. ٹیوب ویل تو ظلم ہے لگانا. میں تو پرنسپلی اس چیز کے خلاف ہوں کہ مزید ٹیوب ویل اس شہر پنڈی میں لگائیں گے. یہ ظلم ہے، آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہمارے پاس طریقہ تھا، جو نشیبی ایریاز ہیں وہاں پانی چلا جاتا ہے، جو ہائٹ پہ اس کے لیے ہمارے پاس سوائے اس کے ہم ریزروائر بنائیں جو بڑی، ہر وارڈ میں ایک یونین کونسل میں 6 وارڈ ہوتے ہیں. ہر وارڈ میں اگر آپ مطلب ہے کہ 2-2 لاکھ گیلن کی 4 لاکھ گیلن کی ہے اس کی آبادی کے حساب سے اگر ریزروائر بنائیں تو یہ ایسا شارٹ ٹرم منصوبہ ہے کہ 6 مہینے میں آپ ریزروائر تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس ٹائم میں جب آپ کا پانی فارغ ہوتا ہے تو وہ پانی اس میں آپ بھر دیں
اور جیسے ہی زیادہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ مسائل آتے ہیں، جو اونچی سطح کی آبادیاں وہاں پانی نہیں آتا، تو وہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم راولپنڈی کا ہر شہری، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، بلکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ سارا دن لوگوں کا ضائع ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں اگر آپ ایک ٹینکر مافیا بھی ہے یہاں، اگر ٹینکر لینے چلے جائیں تو 2 دن 3 دن آپ کو پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے پرائیویٹ ٹینکر کی۔ وہ جو سرکاری ٹینکر ہے وہ تو آپ سوچے بھی نہ کہ وہ عام آدمی تک اس کی رسائی ہے، یا عام آدمی کو 100 میں سے 1 آدھ 2 لوگوں کو ملتا ہو۔ سرکاری واسا کے جو ٹینکر ہے وہ ان کی پہنچ عام آدمی کی پہنچ ان تک نہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، یہ جہاں پانی کا ہی ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پہ پانی سے جڑا ایک اور مسئلہ سیوریج کا ہے۔ اب سیوریج کا 2 طرح سے ہمیں، ایک تو سیوریج براہ راست بڑا ناقص نظام ہو چکا ہے، اور دوسری سمت میں یہ کہ وہی جو پانی ہے، زہریلا پانی، وہ ہمارے پینے کے پانی میں اور زیر زمین پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے کوئی منصوبے اور آپ کی آراء بھی ہم دونوں چیزیں چاہیں گے۔ اس میں جو دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، میونسپل کمیٹیز کے جو شہر ہیں یا دنیا کے چھوٹے بڑے شہر، تو ہمیشہ سیوریج نیچے ہوتی ہے اور آپ کا جو پلین واٹر ہے، پینے کا پانی، اس کی لائنیں اوپر ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ عموماً شکایت آتی ہے گھروں میں گندا پانی آ رہا ہے، بدبودار پانی آ رہا ہے، لوگ ظاہر مجبور ہیں، وہ پھر شکایتیں کرتے ہیں، نہیں مسئلے حل ہوتے۔ تو سب سے بڑی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے جب سیوریج ڈالنی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پینے کا صاف پانی کی لائن کہاں ہے، ہم اس کے اوپر سیوریج ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو اس شہر کے ساتھ سب سے بڑی جو زیادتی ہو یہی کہ پھر نارمل سیٹ پہ آپ پینے کے صاف پانی کی لائن جاتے ہیں۔ اور یہ تو پرنسپل یونیورسل پرنسپل ہے کہ آپ کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ کم از کم 3 فٹ آپ کے میٹھے پانی سے، پینے کی پانی کی لائن سے نیچے زمین میں ہونا چاہیے۔ ہاں، تو یہ اس کا حال یہی ہے کہ آپ یا تو جو وہ گلیوں کے ایک سائڈ پہ وہاں صاف پانی کی لائنیں ہوں، دوسری سائڈ پہ سیوریج کی لائنیں ہوں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، بعض اوقات نہیں ممکن ہوتا، تو اس میں آپ یہ ہے کہ جو سیوریج ہے وہ نیچے ہو اور جو صاف پانی ہے اس کی لائن اوپر ہو، تو کبھی بھی آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گا۔ سیپیج ہاں ہے، سیپیج اب وہ ہمارا جو شہر ہے راولپنڈی بہت بڑا شہر ہو گیا اب، تو اس میں مرحلہ وار تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ جب میں اسمبلی میں تھا تو جب یہ میٹرو بن رہی تھی اس ٹائم میں نے اسمبلی میں شور کیا تھا، یار میٹرو ضروری ہے لیکن اس سے پرائرٹی وائز اس سے زیادہ ضروری ہمارا پانی اور سیوریج ہے۔ اگر آپ ہمیں اس ٹائم بھی غازی بروتھا کی میں نے کہا تھا غازی بروتھا کا پانی لا دیں اور ہماری سیوریج ٹھیک کر دیں، اس کے بعد آپ میٹرو بنائیں، آپ جو مرضی بنائیں۔ تو انفارچونیٹ ہے کہ اس ٹائم کسی نے نہیں سنی، اور جو عام آدمی کا مسئلہ تھا اس کے بجائے انہوں نے سارا پیسہ میٹرو پہ لگایا۔ ایک تو میٹرو پہ ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہم اس پہ اباؤٹ 6.3 ملین پر ڈے سبسڈائز کر رہے ہیں۔ 63 لاکھ روپیہ روزانہ ہم اس کو عوام کے ٹیکسوں کا کرائے کے علاوہ دے رہے ہیں، جو عوام کرایہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے فائدہ 1,23,000 لوگ، 52 لاکھ لوگوں میں سے 1,23,000 لوگوں پہ ہم 63 لاکھ روپیہ پر ڈے خرچ کرتے۔ یہی پیسہ اگر ہم سیوریج پہ لگا لیتے، جو مطلب 47 بلین روپیہ ہم نے میٹرو پہ لگایا ہے، اس سے کم پیسوں میں ہمارا پانی اور سیوریج ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کا فائدہ پوری آبادی 100% لوگوں کو ہوتا۔ تو یہی میرا اختلاف تھا اس ٹائم حکومت کے ساتھ کہ یار یہ آپ ہمارے شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اور ہمیشہ کے لیے زیادتی۔ اب جب تک میٹرو چلے گی یا تو اس کا کرایہ آپ 125 روپے کریں، 130 روپے کریں، پھر آپ کو یہ کمپیٹ کرتے ہیں اس کے ایکسپینسز اور جو اس کی آمدنی ہے۔ نہیں تو یہ تو ہماری ڈیولپمنٹ کے سارے پیسے میٹرو میں لگتے رہیں گے جب تک یہ سبسڈائز ہے۔ اچھا، جو ہمارا لئی ہے، جو ہماری لائن ہے، مین لائف لائن، آپ سیوریج کی لائف لائن کریں، اس کے ساتھ بھی ابھی تک یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا میٹروپولیٹن ہوگا کہ جس کا مین سیوریج لائن جو ہے وہ ان ٹریٹڈ جاتی ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی تک یہ پیوڈ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کے کوئی منصوبے تھے یا؟ اس کے لیے ہم نے 6,000 کنال زمین واٹر ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں لی ہوئی تھی۔ یہ بہت پہلے، آج سے 12-14 سال پہلے واسا نے خریدی ہوئی ہے اور واسا کے پاس ہے۔ اور لئی کا جو میرا پلان تھا وہ اس ٹائم یہ تھا، اس میں یہ شاید بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی تھی
کہ ہم ورلڈ ماڈل لے لیں، سنگاپور لے لیں، آپ مکہ شریف کا شہر لے لیں، آپ انقرہ لے لیں، کہ وہاں جو مین سیوریج آرٹری جو ہوتی ہے، مین سیوریج کی جو نالا آپ کہہ لیں یا کوئی کہہ لیں، وہ زمین کے اندر ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے اس طرح کہ آپ کے دو قسم کے پانی، ایک بارش کا پانی شہر کا ہوتا ہے، ایک سیوریج کا ہوتا ہے. آپ کا نیچے سیوریج کا پانی جا رہا ہوتا ہے، اوپر آپ ٹنل ٹائپ ہوتا ہے، اوپر آپ اس کے بنا لیتے ہیں یہ بارش کا پانی، اور اس کے اوپر روڈیں بنا دیتے ہیں. تو میرے اس میں ماڈل یہ تھا کہ ہم جہاں سے نالا جا رہا ہے اس کے نیچے ٹنل میں، اور فیزیبل ہے، اور اس میں شاید اس سے کم خرچ ہوتا جو یہ کر رہے ہیں، کہ نیچے دو ٹنلیں بنا کے، ایک صاف بارش کے پانی کی، ایک سیوریج کی، اور اس میں آپ کو یہ جو آلودگی ہے، جو گندگی ہے، اس سے صاحب کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی. اور جو لئی جہاں بہ رہے یہاں آپ روڈیں بنا دیتے، سائڈیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ سیل آؤٹ کر دیتے. آپ کے پروجیکٹ سے بہت زیادہ پیسے آپ کو اس زمینوں کو مل جاتے جو آپ کی لئی کی ہیں اور سائڈیں ہیں، وہ آپ ہائی رائز کو دے دیتے، اور انہی پیسوں سے آپ یہ اس کو بہترین دنیا کا ورلڈ کلاس مینس کہ یہ سسٹم ہمارے سیوریج کا ہو جاتا. اچھا، راولپنڈی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بالکل مختلف چیز وہ یہ کہ ٹاؤن پلاننگ، ایک تو راولپنڈی شہر کی مشروم گروتھ ہوئی ٹاؤن پلاننگ کے اعتبار سے. راولپنڈی کے پاس مری روڈ کا کوئی آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے، اور ہم جس طرح ایک ٹریفک کا ایک ہنگامہ خیزی ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بڑھ رہی ہے. اس کے لیے کچھ آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ؟ نہیں، دیکھیں یہ آپ کا انلیٹ آؤٹ لیٹ ہوتی ہے. ٹریفک جہاں میٹروپولیٹن ہوتی ہے وہاں یا میونسپل کمیٹی ہوتی ہے، وہاں آپ کے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ٹریفک آپ کے شہر میں ان ہو رہی ہے اور کہاں کہاں سے آؤٹ ہو رہی ہے، اور آپ کی اس میں سالانہ کس ریشو سے گاڑیاں بڑھ رہی ہیں. اب ہمارے پاس مین جو راولپنڈی کی مری روڈ کے علاوہ سید پور روڈ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ راور روڈ ہے جو اس کی لنک آرٹری ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایئرپورٹ روڈ ہے. اب اس کے لیے ہمیں پرابلم یہ ہو گیا کہ جب یہ میٹرو بنی، میٹرو کا نام تو میٹرو دے دیا، ایکچولی جو میٹرو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈے اور جو آپ کے بس اسٹاپ، ان کو انٹر لنک کرتی ہے. ہاسپیٹلز، ریلوے اسٹیشنز، آپ کے انٹر سٹی بس اسٹاپس اور یوٹیلٹیز، یہاں آپ کے بڑے بازار ہیں، ان کو انٹر لنک کرتی ہے. تو آپ کی زیادہ جو ماس ٹرانسفر جو پیسنجر ہیں وہ اس کو ان کے لیے یوزفل ہوتی ہے. اب ہماری میٹرو یہ ہے کہ صدر سے شروع ہوتی ہے، فیض آباد سے ہوتی ہے، اسلام آباد میں چلی جاتی ہے. اب شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے سے جس نے آنا اس نے ڈیفینیٹلی اپنی گاڑی پہ آنا ہے، اور وہ گاڑی کہیں پارک کرنی ہے. وہ زیادہ تر لوگ ہمارے ایسا نہیں کرتے، اور وہ اس کو مینس کے اپنی پرائیویٹ گاڑیاں یوز کرتے ہیں. یہ جو ہم نے 47 بلین روپیہ اس کو میٹرو کے اوپر لگایا نا چھت، اگر یہ ہم انڈر گراؤنڈ کر دیتے، اور اس میں آپ کے پاس بہترین ہے، آپ دبئی چلے جائیں، ابھی ریسنٹلی ان کی 10-12 سال پہلے، اور پورے دبئی میں انہوں نے جال بچھایا ہے اس کا. اسی طرح آپ کے پاس سنگاپور میں پرانی ایم آر ٹی اس کو کہتے ہیں، جو سنگاپور میں ان کا ریلوے کا سسٹم ہے، یہ لوکل کا اس کو ایم آر ٹی کہتے ہیں، وہ آج سے 50 سال پہلے کا ہے. انہوں نے بھی مین جگہ اپنی، اب ہماری جیسے سینٹرل ہاسپیٹل ہے، ہماری جیسے کمرشل مارکیٹ ہے، ہمارا جیسے راجہ بازار ہے، ہمارا ریلوے اسٹیشن ہے، ہماری ایئرپورٹ یہاں سے چلی جائے گی، ایئرپورٹ کے ساتھ یہ لنک ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو اگر ہم اس کے ساتھ لنک کر دیتے نا تو پھر آپ کا مری روڈ پہ رش کم ہو جاتا. اب اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ مری روڈ کو آپ مینیج کریں، پارکنگ پلازاز بنائیں. مری روڈ پہ آپ کا 25% سے 30% جو ایریا ہے وہ گاڑیوں نے جو پرماننٹ روز آتی ہیں وہاں کھڑی ہوتی ہیں، دکانداروں کی ہیں، بزنس مینوں کی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پارکنگ پلازاز بنانے پڑیں گے، اور روڈ پہ کوئی گاڑی نہ کھڑی ہو. تو پھر تو اگلے 10-12-15 سال آپ کے یہ مری روڈ آپ کے لیے ضروریات پورے کرے گا. لیکن اگر آپ پارکنگ پلازاز نہیں بناتے، روڈ پہ گاڑی کھڑیاں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ مسئلے، اس کے علاوہ سو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ روڈ سے گاڑیاں جو پارکنگ ہیں وہ آف کریں، اور اس کا پارکنگ پلازاز. بالکل ایسا. اچھا، راولپنڈی شہر کے حوالے سے ایک اور جو ہمیں بہت زیادہ مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ٹاؤن پلاننگس وغیرہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ چلتی رہیں، لیکن جو گزشتہ پروگرام کے اندر آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ نئی قیادت کے حوالے سے ہمیں جو ایک ایشو درپیش ہے اس کے اوپر آپ سے. انفارچونیٹ ہے کہ پنڈی شہر کو کسی نے اون نہیں کیا. یہاں قبضہ مافیا، اسپیشلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اور اس کے بعد جس طرح سرکاری لینڈ کا مس یوز ہوا، لوگوں کے قبضے میں چلا گیا،
تو پنڈی کے شہریوں کو سن آف سوئل، دھرتی کا، مٹی کا بیٹا، جس کو پتہ ہو کہ میرے باپ دادے بھی یہیں رہے ہیں، میں نے بھی یہیں رہنا اور میرے آنے والی نسلوں نے بھی یہیں رہنا ہے، اس کو جب تک نہیں الیکٹ کریں گے اور ویژن ہو اس کے پاس، اس کو ایک تو اس کو مسائل کا ادراک ہو، بھئی اس کو وہ لوگوں میں سے اس کو پتہ ہو صبح میں اٹھتا ہوں رات کو میں سوتا ہوں پورا دن مجھے کیا کیا مسئلے درپیش ہے، تو وہ بندہ بہتر سوچ سکتا ہے جو خود ان مسئلوں کو فیس کر رہا ہو، اور اس کے پاس جب ذمہ داری دیں شہری ہمارے لوگ اس کو ووٹ دیں تو وہ پھر اس کے مسائل کی حل کی طرف جاتا ہے۔ اب ہمارا انفارچونیٹ ہے، لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، لوگ ڈیفنس میں رہتے ہیں، ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، لوگ بیریا میں رہتے ہیں، الیکشن یہاں سے لڑتے ہیں، اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے گاڑی پہ آنا ہے، کہیں بیٹھنے اور اٹھ کے چلے جانا ہے۔ جو بندہ لائک ہمارے ڈوک کھبے میں رہتا ہے، ڈوک چراغ دین میں رہتا ہے، سلطان کے کھوہ پہ رہتا ہے، رتے میں رہتا ہے، وہ جو گنجان آباد ایریا ہیں جہاں شاید بہت کم لوگوں کا جانا ہو، تو ان لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اسی وقت ایڈریس ہوں گے جو وہاں کے رہنے والے کے پاس قیادت ہے۔ بالکل ایسا جب قیادت آپ امپورٹ کریں گے، بڑی گاڑی والے کو دیکھ کے ووٹ دیں گے، زیادہ پیسے والے کو دیکھ کے ووٹ دیں گے، تو اس کو وہی آپ کے مسائل کا ذمہ دار ہے۔ تو پھر آپ بار بار، تو جب تک شہر کے اندر سے بندہ شہردار جو خود ان مسائل کا سامنا کر رہا ہو وہ نہیں منتخب ہوگا، یہ مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ عارف عباسی صاحب موجود ہیں، اور آخری سوال بھی ان کے ساتھ ان کے لیے یہی چھوڑے جاتا ہوں کہ بطور سیاسی رہنما آپ قوم کو ذاتی حیثیت میں قوم کو کیا لیگیسی دے کے جانا چاہتے ہیں؟ اب میں صرف ہماری اگر آپ پوری قوم کی بات کریں تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جتنے دھوکے کھا لیے اب ہمیں میچور ہو جانا چاہیے، اب ہمیں دھوکے باز میں اور اصل درد رکھنے والے شخص میں فرق سمجھ آ جانا چاہیے۔ کب تک ہم برادری کے نام پہ، کب تک ہم رشتہ داری کے نام پہ، کب تک ہم بڑا سیاسی پروفائل بڑا ہونے کے نام پہ دھوکے کھاتے رہیں گے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس ملک میں، ظاہر ہم لوگ غریب لوگ، ہم لوگ نے یہی رہنے، تو ان کا بہتر مستقبل ان کو چاہیے تو ایک تو تعلیم پہ توجہ دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ کے بچے پڑھیں گے تو یہ ملک بھی آگے جائے گا اور آپ کا محلہ، آپ کا گھر، آپ کا خاندان بھی آگے جائے گا۔ نمبر دو، آپ جب ووٹ دینے جائیں تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو دیکھ کے، اپنے پیرنٹس کو جو اسپتال میں ان کو دیکھ کے جائے اور سمجھداری سے ووٹ کا استعمال کر کے کون ان کے مسائل حل کرے گا۔ جناب عارف عباسی صاحب کا کہنا تھا اب ہمیں میچور ہو جانا چاہیے، تو میں بھی اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ مبشر کو دیجیے گا اجازت، ہم دیں گے اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دستک آپ کے دل پر۔ اللہ نگہبان۔